نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام پہنچے۔ میں عرصہ 4 سال سے قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی علاج جو کرتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہوں۔ الحمدللہ ہم اس کو دین کی دعوت کا کام سمجھ کے کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں کو شرک اور بدعت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو جو روحانی مسائل ہوتے ہیں، حسد، نظر بد، جادو ٹونا اور کالا جادو، اس کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں علاج بھی کرتے ہیں۔ تو سوچا میں آپ کو ایک چھوٹا سا سچا واقعہ سنا دوں۔ ہمارے یہاں مرکز میں شیخ عمران محمدی صاحب نے کوئی 4-5 مہینے یہ واقعہ سنایا تھا۔ وہ ماشاءاللہ ہمارے خطیب ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، بہت مخلص، اچھے، نیک، سمجھدار اور دیندار بھائی ہیں ہمارے۔ تو وہ بتانے لگے کہ گوجرانوالہ میں ایک مکان جو ہے وہ بیچنا تھا مالکوں نے، تو اس میں یہ جنات کا بسیرا تھا۔ اب وہ مکان نہ تو کوئی خرید رہا تھا اور نہ ہی اس میں کوئی کرائے پہ رہنے پر آمادہ تھا۔ تو انہوں نے جان چھڑائی اور مکان اونے پونے چند پیسوں میں بیچ دیا۔ 3 منزلہ مکان تھا، وہ 3-4 منزلہ، اچھا خاصا قیمتی تھا۔ تقریباً 20% انہوں نے پیسے لیے، یعنی بہت تھوڑے پیسوں میں وہ مکان فروخت کر دیا۔ اب وہ الحمدللہ صحیح اصلی قرآن و سنت کو ماننے والے تھے، صحیح اہل السنہ والجماع کے لوگ تھے، تو انہوں نے وہ مکان خرید لیا۔ جب مکان خریدا تو اس میں جب بسیرا کیا تو اس کی لائٹیں، پنکھے، بجلی خود بخود اور دروازے کھلتے تھے، چلتے تھے، بند ہو جاتے تھے۔ رات کو وہ سوتے تھے تو عجیب ڈراؤنی آوازیں اس میں سے آتی تھیں۔ اور تیسری یا چوتھی منزل پہ انہوں نے بکری کا بچہ بھی دیکھا۔ تو انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں یہ چیزیں ٹک نہیں سکتی، بھاگ جاتی ہیں، وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں۔ تو ان سب نے 10-12 لوگ تھے، آپس میں بانٹ لیا کہ سب باری باری سورۃ بقرہ مکمل اس گھر میں تلاوت کریں گے۔ تو بقول قاری صاحب کے، عمران محمدی صاحب کے، کہ 1 مہینہ انہوں نے 24 گھنٹے مسلسل اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میں سے جو وہ جتنے بھی تھے شیاطین، جنات، خبیث روحیں، وہ سارے کے سارے وہ چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ ایک تو انہوں نے وہاں پہ سورۃ بقرہ کا اہتمام کیا، دوسرا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں نوافل ادا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ انہوں نے خواتین نے تو ویسے بھی فرض نماز گھر میں پڑھنی تھی، تو مرد حضرات بھی نوافل جو ہے وہ گھر میں پڑھنا شروع ہو گئے۔ تلاوت قرآن 1 مہینہ مسلسل انہوں نے پڑھی، سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جان چھڑا دی اس مصیبت سے، اور الحمدللہ وہ بہت ہنسی خوشی اس میں رہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو سورۃ بقرہ ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک واقعہ، پھر یہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے میں وہ دوسرا واقعہ نہیں سنانے لگا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں سناؤں گا۔ تو سورۃ بقرہ، اس کو جس نیت کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیت اس کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الف لام میم ہے، تو یہ
الف الگ سے ایک حرف ہے، لام الگ سے اور میم الگ سے، تو یعنی یہ 30 نیکیاں ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے چاہیں تو اس کو جتنا مرضی بڑھا سکتے ہیں، جیسے روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی میں دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا دیں گے، کتنا زیادہ دیں گے، اور یہ تو ان کی مرضی ہے۔ تو جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے اس میں سے جتنا مرضی پرانا، کالا، پیلا، نیلا، جس قسم کا بھی جادو ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے الحمدللہ اپنے 4 سالہ جو میں نے اس کام میں گزارے ہیں اس میں نے یہ دیکھا ہے، سیکھا ہے، اور اس کی برکتیں میں نے دیکھی ہیں۔ تو اپنے گھروں میں سورت بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ مکمل نہیں روزانہ پڑھ سکتے تو تقسیم کر لیں، ہفتے میں 2 دفعہ پڑھ لیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیں۔ اور جو ہے فرض نماز، فرض نماز جو ہے وہ سب سے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد، عقیدے کی اصلاح کے بعد جو فرض نماز ہے اس کا خصوصاً اہتمام کریں، اور اس کے بعد صبح و شام کے اذکار، اور گھر میں نوافل سنتے، اور اپنے بچوں کو اٹھانا بر وقت، صبح و شام کے اذکار یاد کروائیں، رات کو سونا باوضو ہو کے، اور اسی طرح آیت الکرسی اور آخری تینوں کل اور سورت بقرہ کی آخری 2 یا 3 آیات۔ تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے دروازے، کھڑکیاں بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیاطین، جنات دیواریں پھلانگ کے نہیں آتے، اور جن کے دروازے اور کھڑکیاں جو ہیں وہ بسم اللہ پڑھ کے بند کی ہوں وہاں داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور آپ باوضو ہو کر سوئیں، اپنے آپ کو دم کر کے سوئیں، گھر میں سورت بقرہ کا اہتمام کریں، معوذتین اور آخری جو مطلب 3 کل ہیں ان کو ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے آپ کو دم کریں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ سیکیورٹی ہے، یہ انشورنس ہے۔ یہ ہم جب بھول جاتے ہیں، باوضو نہیں رہتے اور نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ شیر ہو جاتی ہیں، ان کو طاقت ملتی ہے، اور جیسے ہی ہم اللہ کے ساتھ جڑنا شروع ہوتے ہیں تو یہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کا وار نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔